جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گھر سکتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے، وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ آسانیاں تقسیم کیجئے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن 1 بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں،
حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب آنے نہیں دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔